أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا
الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ قاری محمد حسن رضا سیالوی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کو ویلکم کرتی ہوں. آج رمضان المبارک کی 14th سحری ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں شہر رمضان. ویلکم کریں گے اپنے 24 نیوز HD کے ویورز کو، سٹی 42 کے ویورز کو، سٹی 41 کے ویورز کو اور روہی کے ویورز کو. ویورز آج ہم بات کریں گے دعا سے ریلیٹڈ. اب ایک بڑا انٹرسٹنگ سا سوال ہے جو ذہن میں اکثر آتا ہے اور بچپن سے مجھے یاد ہے کہ میں نے خود یہ سوال اپنی امی سے کوئی 11-12 سال کی عمر پہ پوچھا تھا کہ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رب تعالیٰ ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے اور سب جانتے ہیں کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ ہمیں پیار کرتے ہیں اور ہمارے دل کا حال رب تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. تو پھر دعا مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر دعا کی طرف کیوں جانا ضروری ہے؟ جب رب تعالیٰ کو پتہ ہی ہے ہمارے دل میں کیا ہے تو پھر اس کو مانگنا کیوں ضروری ہے؟ اور دین آف کورس کون سی ایسی دعائیں ہیں جو جلدی قبول ہو جاتی ہے؟ کس کی دعا زیادہ جلدی قبول ہوتی ہے؟ کیا بد دعا بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور بد دعا کے پیچھے کیا لاجک اور سائنس ہے؟ اینڈ دین آف کورس دعا کی اہمیت اور ان سب چیزوں پہ آج ہم بات چیت کریں گے. لیکن جیسے کہ آپ جانتے ہیں سب سے پہلے ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ہوتا ہے ہماری نعت کا سفر. اور نعت کا سفر پیش کرنے کے لیے ون آف دا بیسٹ اسٹوری ٹیلرز دیٹ آئی نو، ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت کلام پیش کرتے ہیں، ایک روحانی پرسنالٹی ہیں، پیر سید محمد مقدس کاظمی المشہدی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم مقدس بھائی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مقدس بھائی آج ہم بات تو کریں گے دعا سے ریلیٹڈ، لیکن ایک بات تو ہے کہ کیا کلام پیش کرنا بھی ایک طرح کی دعا نہیں ہے؟ کوئی شک نہیں اس میں. یہ وہ جذبات ہوتے ہیں جو انسان کے اندر جو ہے وہ صرف ترتیب لفظوں کی نہیں ہوتی. ہر ایک کے پاس وہی جذبات ہوتے ہیں جو لیکن ہر کوئی اس کو ترتیب میں نہیں لا سکتا. لاتا کون ہے؟ شاعر. اور جب شاعر اگر کسی بادشاہ کی بات کرتا ہے تو وہ قصیدہ بن جاتا ہے اس کی. اگر رسالت مآب کی بات کرتا ہے تو پھر وہ نعت بن جاتی ہے، یعنی جو بھی تعریف میں بات کی جائے. پھر اگر محبوب کی بات کی جائے تو وہ غزل بن جاتی ہے. بے شک. تو اس طرح جو ہے ایک سمجھیے کہ ان جذبات کو لفظوں میں لانا نظم کی صورت میں، اور وہ جذبات جو انسان جو اپنے انداز میں پیش کرنا چاہتا ہے. اور وہی تو بات ہے کہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ مقدس بھائی ہر انسان کا دعا کرنے کا بھی طریقہ فرق ہے. کوئی کلام پاک پیش کرتا ہے، کو سب سے زیادہ تو کامن طریقہ ہے کہ جائے نماز پہ نماز پڑھنے کے بعد اب رب تعالیٰ کے سامنے جھولی پھیلا کے ہاتھ پھیلا کے رب تعالیٰ کے سامنے سر جھکا کے دعا مانگتے ہیں. بٹ ہزاروں طریقے ہیں دعا مانگنے کے. کبھی کبھی انسان کسی برے مومنٹ سے گزر رہا ہوتا ہے تو اسی وقت بیٹھے بیٹھے کہتا ہے یا اللہ تعالیٰ پلیز میری مشکل آسان کر دے. مطلب دعا مانگنے کے بھی ہزاروں طریقے ہیں. اور رب کب کس سچویشن میں دعا قبول کر لیں ہمارے رب کی کوئی جائے نماز کے اوپر دعا کی جاتی ہے، لیکن خدا کو دعا کسی بھی صورت کی جائے خدا کو یہ بہت پسند ہے یہ ادا. اور کہتے ہیں کہ عبادتوں کا مغز ہے یہ دعا. باقی میں کہوں علماء کے وہ اس میں وہ حصہ صرف ڈال رہا ہوں کہ دعا ایک ایسی چیز ہے جو خدا کو بہت پسند ہے. اور دعا کیا ہے؟ عاجزی ہے.
کہ اللہ میں تیرا بندہ، میں تیرا عاجز بندہ. اب جب آپ اس طرح آج بھی جو بات ہو رہی ہے یہ سمجھیے کہ شاید کچھ نہ کچھ آپ کو اسی حوالے سے کچھ ملے گا. کیونکہ مولانا روم سے اب ہم آگے بڑھے ہیں تو اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اب اپنے ہم نعت چل کے رہے سفر ہیں میں. مولانا جامی کی طرف، اور جن کا اصل نام مولانا نور الدین عبد الرحمن جامی تھا. ماشاءاللہ. اور اس ہستی کے بارے میں اگر بات کریں تو اکثر یہ ہے کہ منزل تلاش کی جاتی ہے. یہ ایسا فنا فی الرسول ہستی تھی یہ کہ جس کو منزل نے تلاش کیا ہے، اور ایسی شخصیت کہ جن کے بارے میں اساتذہ اکرام یعنی جو ان کو تعلیم دیتے تھے ان سے آگے بڑھ جاتے تھے یہ. اور وہ یہ سمجھیے کہ یہ تاریخ گواہ ہے اس بات کی، اور یہ علماء چونکہ بیٹھے ہیں. حال من مزید کا تقاضا ہوتا تھا کہ کچھ اور بھی. تو کیا ہوتا تھا کہ پھر ایک جگہ پہ نہیں، آپ کی جو نا پیدائش جو ہے ایران میں ہوتی ہے، اور ہرات ایک افغانستان کا آج شہر ہے، تاریخی شہر ہے. وہاں پہ آپ تشریف لاتے ہیں درس نظامی کے لیے، اور اسی طرح یعنی جن اساتذہ سے میرے پاس ان کی تاریخ موجود ہے، اساتذہ سے جن سے ملاقات ہوتی ہے وہ ہیں مولانا جنید اصولی، جنید بغدادی نہیں، جنید اصولی، اور مولانا خواجہ علی سمرقندی ہیں، شہباز الدین محمد ہیں، اور اس کے علاوہ پھر سمرقند آپ تشریف لے گئے. اور سمرقند میں جس ہستی سے ملاقات ہوتی ہے وہ مولانا محمد صلاح الدین موسیٰ تھے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح بے شمار آپ ممالک میں پھرتے رہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ اساتذہ کو یعنی جو اچھا اس میں دونوں چیزیں آتی ہیں. بچپن میں انہوں نے قرآن کو حفظ کیا، پھر اس کے بعد درس نظامی میں فقہ کی تعلیم حاصل کی، پھر انہوں نے جو ہے منطق کی تعلیم حاصل کی، اور پھر صرف روحانیت نہیں یعنی باطنی علوم سے بھی آپ مزین ہوتے رہے. اچھا جیسے کہ مختلف جیسے میں نے کہا کہ مختلف علوم جس میں فقہ کا ہے، پھر جو ہے وہ منطق کا ہے، اس حوالے سے آپ نے تعلیم حاصل. مطلب ان کا انٹرسٹ بہت ہے اسلامی، چونکہ اچھا والد چونکہ بچپن سے ہی آپ کے فوت ہو گئی، اور آپ پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے ہرات میں تشریف لائے. اور سب سے بڑی جو بات میں کہنے جا رہا ہوں کہ جو خود درس نظامی حاصل کیا کرتے تھے، آج ان کی کتاب جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے شرح ملا جامی کے نام سے، اسی درس نظامی میں. اور ایک اور میں نے جملہ یہ کہا، اور تقریباً 56 جو ہے وہ کتابوں کے یہ مصنف بھی ہیں. 56 کتاب، جہاں 56 کتابوں کے مصنف بھی ہیں. اور یعنی کہ جب انسان تھوڑا سا ہوش سنبھال لیتا ہے اس کے بعد ہر سال ایک کتاب بھی آپ نکالیں، مطلب اٹس ناٹ ایزی ایک کتاب لکھنا. لوگ ایک کتاب لکھ کے اپنے آپ کو بہت بڑا رائٹر کنسیڈر کرتے ہیں. 56 بکس، اور پھر ہر کتاب یعنی روحانیت پہ بھی لکھی وہ بھی کمال کر دیا، اور اگر دوسرے فنون پہ لکھی وہ بھی کمال کر دیا. اور میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ اساتذہ اکرام سے یعنی وہ جہاں پہ پہنچا رہے ہوتے تھے یہ آگے بڑھ کے بات کر رہے ہوتے تھے. تو یعنی حال من مزید کا تقاضا بھی کیا کرتے تھے. اور بطور خاص جو میں اس ہستی کے بارے میں جو میں کہنے چاہوں گا کہ قرآن کی آیت ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یقیناً جو تقاضا کیا گیا انبیاء کے لیے، رسولوں کے لیے، اور خصوصاً بطور خاص رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ تمہیں کیا کیا کرنا ہے، یہ سب اسی نقشے کو سامنے رکھتے ہوئے اس پہ چلتے رہے. ماشاءاللہ. یہاں پہ ہم چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے. قاری صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. اور ویورز جب ہم واپس آئیں گے تو اپنی اسی گفتگو کو کنٹینیو کریں گے.
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। बाय द वे व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है दुआ, और बहुत से लोग दुआ से रिलेटेड सवाल भी करते हैं। अगर आप हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं और आपके कोई सवालात हैं तो ऑफ कोर्स अगले मरहले में हमें हमारे स्कॉलर्स ज्वाइन करेंगे, तो आप लोग कॉल करके क्यू अप कर सकते हैं 031724244645। आप इस नंबर पे कॉल करके हमारे स्कॉलर से बात कर सकते हैं। स्क्रीन पे भी नंबर चल रहा है, प्लीज़ गो अहेड एंड कॉल अस। और बाय द वे, अगर नात के सफ़र से रिलेटेड भी अगर आपका कोई सवाल है तो हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे भाई पीर सैयद मोहम्मद मुक़द्दस काज़मी अल मशहदी हैं। जी मुक़द्दस भाई, अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। आज आपने कलाम ना सुनाया ना, मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगी। नहीं, बिल्कुल सुनाएंगे, क्योंकि हज़रत जामी के बहुत कलाम हैं और ऐसे इनके भी ऐसे कलाम हैं जिसके हवाले से रसालत माब की खुद इन्वॉल्वमेंट में ये बहुत मौलाना रूम के भी बहुत थे, लेकिन आपने कुछ खास सुनाना बहुत इस पे मैं ज़रूर सुनाऊंगा, चूँकि इनके बहुत मारूफ भी हैं और जो है चूँकि उनका लेंथी प्रोसेस बहुत था, यानी उनकी बहुत कम ऐसे पॉइंट हैं कि जो यानी अक्सर लोग जो है नहीं दिखाते, वो दिखाने की कोशिश की। और एक बात जो हज़रत जामी के एतबार से मैं कहूँगा कि खुदा के लिए आप ख़ुद भी पढ़ें, ये तो हम सिर्फ एक आप समझें कि हाईलाइट कर रहे हैं उनकी ज़िंदगी के हवाले से, कि जिसमें मैंने कहा कि ये तो सिर्फ एक टीज़र होता है, जैसे कि आपने उस दिन भी बार बार मुक़द्दस भाई एक ही बात व्यूअर्स कहते हैं कि देखिए ये आपके अंदर एक इंटरेस्ट पैदा करने का, एक सवाल पैदा करने का, सोच पैदा करने का एक अटेम्प्ट है। अब यहाँ से आप कितनी रिसर्च करते हैं, कितनी खोज करते हैं, किस तरह अपने घर वालों को इस चीज़ में इन्वॉल्व करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। जी बिल्कुल। उसमें जो आपने शरह मुल्ला जामी लिखी, उसमें नहव के लासानी जो ना आप समझें कि क़वायद व ज़वाबित उसमें दर्ज हैं, और उसके बाद सिर्फ इस तालीम से ही आरास्ता नहीं थे, बल्कि आपको आफ्ताब तसव्वुफ़ भी कहा जाता है। आफ्ताब तसव्वुफ़। अब तसव्वुफ़ का तसव्वुर अगर मैं पेश करना चाहूँ तो ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा सिलसिला। तो इस हस्ती ने यानी फिना फिर रसूल में इस कदर सरकार के साथ मोहब्बत थी आपकी कि अगर वो वाक़या दर्ज ना किया जाए तो मैं समझता हूँ हज़रत जामी को जो ना वो लोग जिस वाक़े से जानते हैं, ये तो हम वो बातें कर रहे थे जो अक्सर लोगों को नहीं पता, लेकिन इस वाक़े के बाद लोग साथ हो चलेंगे, अच्छा ये हज़रत जामी रहमतुल्लाह अलैह थे। जो मैं बात कहने चाहूँ वो क्या था कि आप हमेशा जो है वो सरकार के साथ मोहब्बत का ये तकाज़ा कि अपनी ज़िंदगी में इनकी कोशिश होती थी कि कोई भी काफ़िला अगर मदीने की तरफ चल रहा है, मक्का यानी चल रहा है, तो मैं साथ हो लूँ। अब हज के अयाम थे, हज मुकम्मल किया, चलते हैं मदीने की तरफ कि गवर्नर मक्का को ख्वाब आती है, ख्वाब में रसालत माब आते हैं और कहते हैं भाई अब्दुर्रहमान जामी नामी बंदा है, उसे मदीने नहीं आने देना। हाँ, आप जैसे लोग यकीनन इस पे हैरत ज़दा होंगे, लेकिन ये वो वाक़या है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में जामी जामी आज हो रहा है, तो इन्हीं की वजह से हो रहा है। गवर्नर मक्का उसी काफिले की जो निशानदेही सरकार ने की थी, पूछा भी तुम में से अब्दुर्रहमान जामी कौन है, तो कहने लगे मैं हूं। कभी तुम मदीने नहीं जा सकते। बड़े परेशान हुए। खैर, अब वो गवर्नर कह के तो चला गया। इन्होंने क्या किया कि दूसरे काफिले में फिर जाने लगे, फिर रसालत माब ख्वाब में आए और कहा कि फिर मेरी तरफ आ रहे, निशानदेही की, और जहां बताया वहीं पे मौला हजरत जामी अलैहि रहमा मौजूद थे। फिर रोक लिया गया। तीसरी दफा वो क्या कहते हैं कि एक काफिला जो उस तरफ जा रहा था, संदूक में बंद होके ऊंट के ऊपर जो है ना तैयारी की। आजकल के ज़माने में कितनी बड़ी ह्यूमन राइट्स वायलेशन है कि आप किसी को इस तरह से लिमिट कर रहे हैं और एंटर नहीं होने दे रहे, बट ये ज़माना ही ऐसा था। अरे कहने वाले कौन थे? आप मेरे ख्याल में बात पे थोड़ी तवज्जो रखेंगे ना, उसमें कहने वाले रिसालत माब थे कि रोक लिया जाए इसको। यानी गवर्नर साहब अपनी तरफ से नहीं कर रहे थे ये बात,
یہ تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ نہیں بٹ روک بھی رہے ہیں اور وہ ان کو بھی وہ بھی آ رہے ہیں, کچھ سمجھ نہیں آ رہی نا مجھے. وہی نتیجہ جب نکلے گا آئی تو ڈونٹ آپ کے سمجھ. انڈرسٹینڈ کہ ادھر سے یہ بات ہو رہی ہے ادھر سے یہ بات ہو رہی ہے, وائی. ہاں یہی جب تو روک لیا تو روک لیا, بس آپ رک جائیں. آپ سمجھ رہے ہیں میرا پوائنٹ؟ ہاں اچھا آپ اس پوائنٹ سے کہہ میں رہے اس پوائنٹ سے ہیں کہ اگر روک کر رسالت امام نے روک لیے تو then یعنی stop. تقاضا یہ تھا ادب کا کہ آپ رک جاتے, لیکن یہ روکنا ایسا تھا اچھا یہ ایسا روکنا تھا. میں ایک مثال پیچھے چلا جاتا ہوں. ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون, دیکھیں میں کہتا ہوں وہ کتنا کریم ہے خدا کی قسم, وہ ذات, وہ خدا کی ذات کتنی کریم ہے کہ حضرت موسیٰ جب فرعون کو پتہ چل گیا کہ اب میں بچنے والا نہیں ہوں, تو اس نے حضرت موسیٰ کو آواز دی کہ موسیٰ مجھے بچا لے. تو حضرت موسیٰ نے, اب غور بات چونکہ بڑی باریک سی بات ہے یہ سمجھنا پڑے گی, حضرت موسیٰ نے کوئی توجہ نہ کی, غرق ہو گیا, مر گیا. اب جب فرعون غرق ہو گیا ہے نا, اب حضرت موسیٰ کی جب ملاقات ہوتی ہے خدا کے ساتھ, تو پتہ ہے آپ کو کہ خدا نے حضرت موسیٰ سے کیا کہا کہ موسیٰ یہ تجھے پکارا ہے, تو نے کیوں نہیں بچایا؟ تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں اے خدا وہ تیرا دشمن تھا. اب یہ بات بھی پسند تھی, خدا کو یہ بات بھی پسند تھی لیکن کہ وہ کہہ رہے. اب میں آپ کو جو دیکھیے گا, میں وہی سوال, اسی سوال کا جواب دے رہا ہوں. دوسری طرف خدا نے کہا اگر وہ مجھے پکارتا نا اس انداز شاید میں اسے معاف کر دیتا. اب ایک طرف یہ بھی حضرت موسیٰ کی بات بھی خدا کو پسند ہے کیونکہ ان کی نیت ان کے ساتھ ہے. نیت یہ ہے کہ یہ خدا کا دشمن ہے اور خدا کہہ رہا ہے کہ میں رحمان و رحیم ہوں, میں نے اگر مجھے وہ پکارتا تو میں. اب آئیے اس طرف. ٹھیک ہے. اب تقاضا یہ ہے کہ جامی کو مت آنے دے. ٹھیک ہے. کیوں پوچھا گیا کیوں؟ اب یہ بات گورنر صاحب کو بھی نہیں سمجھ آئی. انہوں نے سمجھا کہ شاید کوئی بہت ہی گناہوں سے لتھڑا بندہ ہے جس کی وجہ سے جو نا رسالت امام نہیں آنے دے رہے. ٹھیک, اب صندوق میں بند ہیں, ادھر صندوق میں بند, پھر مدینے کی سفر شروع کر رہے ہیں, دوسری طرف مکہ کے گورنر کو پھر رسالت امام خواب میں آتی ہے کہ جامی پھر چل پڑا ہے, اسے روکو. اور اس وقت وہ یعنی نشاندہی بھی کی کہ وہ کس جگہ پہ موجود ہے, اس صندوق کی جو ہے نشاندہی کی, اسی صندوق کو کھولا گیا تو جامی. اب ایک طرف حلیمی کے ساتھ رسالت امام اسے بتا رہے ہیں, اب یہ گورنر جو ہے نا غصے میں آ گیا اور حضرت جامی کو پکڑ کے جو ہے وہ جیل کے اندر جو ہے نا وہ پھینک دیا, جسے کہتے ہیں اریسٹ کر لیا. اب حضرت جامی بہت پریشان ہے کہ آخر کون سی وجہ ہے کہ اتنا عرصہ ہوا میں آ رہا ہوں, اس دفعہ کیوں مجھے جو نا آنے نہیں دیا جا رہا. اب جب اس کو غصہ, اب دیکھیں غضب میں آ گیا نا یہ گورنر. دوسری طرف کیا ہوا کہ حضرت جامی کو اب غصے میں اس نے جیل میں بھی ڈال دیا, اور یہ چونکہ تاریخ اب مختلف حوالوں سے کہ ہو سکتا ہے اس پہ سختی بھی بہت ساری کی ہو. رسالت امام خواب میں آتے ہیں گورنر کے, پھر کہا کہ اللہ کے بندے اس پہ سختی مت کر. اب یہ بات سننی تو وہ گورنر مکہ جو ہے پوچھتا ہے یا رسول اللہ ایک طرف آپ آنے نہیں دے رہے, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں سختی نہ کرو, یعنی وہ باز نہیں آ رہا, تو یہ کیوں جو نا ایسا کیا جا. رسالت امام نے فرمایا کہ وہ میرا عاشق ہے اور جو نعت لکھ کے وہ لا رہا ہے میری طرف, اگر اس نے مجھے سنا دی تو مجھے قبر سے باہر نکل کے سننا پڑے گا. کیا کہا کہ مجھے قبر سے, پھر خود ہی رسالت امام فرماتے ہیں کہ اگر میں قبر سے باہر آ گیا تو یہ ایک فتنہ ہوگا, یعنی ایک لفظ اس میں خاص طور پہ یعنی کہ یہ ٹھیک نہیں یعنی ہوگا, اس کا میں مفہوم آپ کے سامنے جو پیش کرنے جا رہا ہوں کہ
बाहर मुझे आना पड़ेगा। जब ये बात सुनी वो गवर्नर अब बिल्कुल हलीमी के साथ, वही गवर्नर जो सख्ती कर रहा था, अब जेल में आता है। अब जामी साहब खड़े हैं, वो उनके पांव में बैठ जाता है, कहता है तू क्या चीज है, क्या लिख के लाया है, मुझे सुना। और फिर हजरत जामी ने जो सबसे पहले, हाँ अब मैं वो बात करना चाह रहा हूं जो जेल में उनका जो वक्त गुजर रहा है ना, मैं बिल्कुल मुख्तसरन जो है वो नात पेश करना चाहूँगा। अच्छा, उसमें यह कि अगर ज़बान में कहीं नाजरीन फिसलन हो जाती है, कभी ऐसा हो जाता है कि बंदा जो कहना नहीं चाह रहा अगर कोई लफ्ज़, तो वो मैं खुदा से भी माफ़ी मांगता हूँ, कहीं ऐसे लफ्ज़ अगर निकल जाते हैं। और मैं ये भी चाहूँगा कि आप हजरात भी सिर्फ मेरी उस वजह से कि कम इल्मी की वजह से आप जो है मुझे माफ़ कर दें। बहुत सारी, हर कोई अपने ऊपर कोई ये नहीं कह सकता, कोई भी आलिम भी नहीं अपने आप को कह सकता, वो भी अपने आप को तालिब इल्म ही कहते हैं। तो मैं बाकी तालिब इल्म ही हूँ, मैं तो हूँ भी तालिब इल्म, मैं आलिम भी नहीं हूँ। तो उस वक्त जो नात रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब जाने नहीं दिया जा रहा। अब पहली मंजिल क्या है कि आपको जाने नहीं दिया जा रहा। अब उस हवा से मुखातिब होके ना, अब आशिक देखें कैसे होती है, उस हवा से मुखातिब होके जेल के अंदर क्या फरमा रहे, मैं पेश करने जा रहा हूँ। अगर चाहेंगी तो अगले वक्फे पे ले जाते हैं या इसी में इसी में हम इसको क्लोज करेंगे। हाय नसीमा, नसीमा कहते हैं बादे नसीम जिसे कहते हैं, हवा। हाय नसीमा जाने बेबतखार गुजर कुन, माशाल्लाह। नसीमा जाने बेबतखार गुजर कुन से हल अहवाले मोहम्मद खबर कुन, माशाल्लाह। जे अहवाले मोहम्मद रा खबर कुन। बहुत आसान फारसी है, यानी बहुत सारे उर्दू के भी लफ्ज़ इसमें ऐसे आप समझ आती जाएगी कि क्या कहना चाह रहे शायर। नसीमा जानिबे बतखार हाँ गुजर कुन, ए बाद नसीम अगर तेरा मदीने से गुजर हो तो मुझ मस्कीन का हाल राज मेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरूर अर्ज करना। फिर आगे क्या कहते हैं, तू ही सुल्तान आलिम या मोहम्मद, बेशक तू ही सुल्तान आलम या मोहम्मद, ज़रोए लुत्फ सुवे मन नजर कुन, तू ही सुल्तान आलम या मुहम्मद। सुभान अल्लाह। बेबरी जान मुश्ताकम बाजा, बेबरी जान मुश्ताकम बाजा, फिद
فدائے روزائے خیر البشر کن ماشاءاللہ فدائے روزائے خیر البشر کن نسیمہ جانب بتخار نظر کن. اور مقطع میں کیا فرماتے ہیں, اور یہ میں آپ کو خدا کی قسم, جب یہ تحریر ہو رہی تھی ہماری آپس میں ڈسکس ہو رہی تھی, تو لکھنے والے جناب علمدار شاہ صاحب کی بھی آنکھوں میں آنسو تھے, میری بھی آنکھوں میں آنسو تھے. ایک عجیب سی کیفیت میں وہ لکھ رہے ہیں نا. اب فرما رہے ہیں مشرف گرچ شد جامی ز لطف مشرف, مطلب اگر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پر فدا ہونے کا شرف مل جائے تو اے میرے خدا مجھے دوبارہ اور بار بار یہ موقع دینا, اللہ اکبر, اور ان کے روزے پہ میں فدا ہوتا جاؤں. آمین. ہاں مشرف گرچ شد جامی جامی ز لطف خدا رائی کرم بار دیگر کن خدا رائی کرم بار دیگر کن. سبحان اللہ, سبحان اللہ, جزاک اللہ. ہم اپنے نعت کے سفر کو انشاءاللہ کل کنٹینیو کریں گے. بہت بہت شکریہ مقدس بھائی کا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. شہر رمضان لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں, لفظ میں آپ کے لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں, ابو طالب سا قلم دان کہاں سے لاؤں, لفظ میں آپ کے. لوگ کہتے ہیں کروں آپ کی مدحت آقا, لوگ کہتے ہیں کروں آپ کی مدحت آقا, میں بھلا لہجہ قرآن کہاں سے لاؤں, میں بھلا لہجہ یزدان کہاں سے لاؤں, لفظ میں آپ کے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ ہے کہ آپ کے حکم کو جو حکم خدا مانتے تھے, آج میں ایسے مسلمان کہاں سے لاؤں, لفظ میں آپ کے. آج ملک تو سے انکاری ہے امت تیری, میں بھلا منبر پالان کہاں سے لاؤں, لفظ میں آپ کے.
آپ کی آل کی پہچان نہیں دنیا کو، دیدہ بوذر و سلمان کہاں سے لاؤں، لفظ میں آپ کے کھو گیا عشق محمد میں بڑی دیر ہوئی، اپنا دل ڈھونڈ کے ریحان کہاں سے لاؤں، لفظ میں آپ کے، آپ کی نعت کو لکھنا ہے مگر سوچتا ہوں، آپ کی نعت کو لکھنا ہے مگر سوچتا ہوں، میں بھلا دوسرا قرآن کہاں سے لاؤں، میں بھلا دوسرا قرآن کہاں سے لاؤں، لفظ میں آپ کے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ عمران نقوی بھائی، بہت بہت شکریہ۔ ویورز، میرے لیے بہت بڑا آنر ہے، تو بہت ہی لرنڈ اسکالرس ہمارے ساتھ ہیں اور آج ہمیں گائیڈ کریں گے ایک ایسے ٹاپک سے ریلیٹڈ جو ویسے تو چھوٹا سا بھی جب بچہ ہوتا ہے ابھی اس کو سمجھ نہیں ہوتی کہ وہ کیا کر رہا ہے، لیکن جب ماں یا باپ ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا مانگنے کے لیے تو چھوٹے بچے بھی ساتھ ساتھ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، تو ابھی آپ کو سینس بھی نہیں ہوتی جب کہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو تب سے انسان کی فطرت یا نیچر کا حصہ ہے کہ وہ دعا مانگے۔ لیکن آخر دعا مانگنے کا کوئی صحیح طریقہ ہے یا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ جس سے آپ کی دعا جلدی قبول ہو جائے؟ اس کے علاوہ بدعا، اس سے ریلیٹڈ بہت سے سوال اٹھتے ہیں، بٹ آف کورس پہلے ہم دعا کے ٹاپک کو کور کریں گے اور اینڈ میں یہ ضرور پوچھیں گے کہ کیا بدعا بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور کیا اپنوں کی یا غیروں کی بدعا لگتی ہے۔ ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر محمد فیاض بشیر قادری نے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، شکریہ۔ اور علامہ حسن رضا حمدانی نے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب، آپ سے بات شروع کرتے ہیں، دعا کو کیسے ڈیفائن کریں گے ہم؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وخیر ناصر معین۔ دعا کے لفظ معنی پکارنا، ندا دینا، بلانا، طلب کرنا۔ اصطلاحی معنی خدا کی بارگاہ میں اپنے مدعا کو پیش کرنا، خدا سے طلب رحمت لینا، خدا سے طلب کرنا۔ دعا ایک بندے کی اپنے پروردگار سے رابطے کا نام ہے، ایک مضطر پریشان حال کی اپنے پروردگار سے کلام کا نام ہے۔ جب انسان مضطر ہو کے، پریشان ہو کے اپنے پروردگار کو کہتا ہے نا اللہم، یہ کہتا ہے یا رب، وہ اللہ کے جو 70 ماؤں سے زیادہ انسان سے محبت کرتا ہے۔ ایک ماں کی پریشانی اپنی اولاد کے بارے میں ہلکی سی اس کے بارے میں خبر مل جائے تو ماں اتنی مضطر ہوتی ہے کہ وہ سارے ماحول کو بھول جاتی ہے، اور اس طرح سے کہ ماں اگر ہرن بھی ہو تو اپنے بچے کو شیر کے نرگے میں دیکھ کے شیر سے مقابلے پہ اتر جاتی ہے۔ یہ ماں کی محبت کی ہلکی سی جھلک ہے۔ تو بہرحال خدا 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے انسان سے۔ جب انسان پریشان ہو کر اس کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، اس سے ربط قائم کرتا ہے۔ اچھا، وہ ربط ضروری نہیں ہے کہ زبان سے قائم ہو، وہ رب بس اس کی توجہ، اس کی طرف توجہ کے لیے ہے۔ اب وہ توجہ دل سے ہو تو بس اس کو خدا نے اسی الفاظ میں قرآن میں تذکرہ فرمایا، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ۔ وہ کون ہے کہ جب مضطر اس کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے اور وہ اس کی پریشانی کو رد کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ اب وہ زبان سے اس کی طرف توجہ کرے آیا ارادے سے اس کی طرف توجہ کرے، بس جب اس کی طرف متوجہ ہوگا یہی دعا ہے۔
سبحان اللہ. یہاں پہ ہمیں بریک کی طرف جانا ہے, واپس آئیں گے تو پروفیسر صاحب آپ کی طرف آئیں گے اور آپ سے بھی ڈیفینیشن لیں گے. ویورز, بیوٹی آف دعا یہ ہے کہ اس کی بہت سی ڈیفینیشنز ہے بٹ الٹیمیٹلی آبجیکٹو ایک ہی ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. علامہ صاحب نے بڑی خوبصورتی سے دعا کو ڈیفائن کیا. ابھی ہم نے پروفیسر صاحب سے بھی بات کرنی ہے, لیکن اس سے پہلے آف کورس ہمیں جوائن کیا ہے سید شفا علی کاظمی نے. السلام علیکم. ہم آپ کے پاس آئیں گے بیٹا کلام کے لیے, لیکن اس سے پہلے پروفیسر صاحب پلیز, اینڈ بائی دا وے ویورز آپ کال کر سکتے ہیں 03172424 پہ اور ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بن سکتے ہیں, سوال پوچھ سکتے ہیں. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں باجی آپ کا اور سٹی 42 کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اس سحری کی ٹرانزیشن میں ہمیں دعوت دے کر موقع فراہم کیا. جہاں تک دعا کے مفہوم کا تعلق ہے تو دعا دراصل جیسے اپنا احمد رضا صاحب ہمدانی صاحب نے بھی بیان کیا کہ دعا پکارنے کو بھی کہتے ہیں, التجا کو بھی کہتے ہیں. ایک معنی دعا کا مفہوم یہ دیتا ہے کہ دعا اللہ کے ہاں بندگی ہے, اور یہ انتہائی تذلل کے ساتھ, یعنی انتہائی انکساری کے ساتھ, انتہائی عاجزی کے ساتھ اپنے رب کو منانے کا نام دعا ہے. فقہا نے اس پہ بات کی, اور پھر اللہ رب العزت نے خود اس دعا کو اتنا پسند فرمایا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مومن میں آیت نمبر 60 میں ارشاد فرمایا, قال ربکم ادعونی استجب لکم. کا اے پیارے حبیب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کا رب, اس سے دعا مانگو. آپ کا رب کہتا ہے دعا مانگو, استجب لکم, میں تمہیں اس کا عطا کروں گا, تمہاری دعا قبول کروں گا. اب اس کے ساتھ آگے ریلیٹڈ جو بات کی, اب یہاں تو بات یہ کر دی نا کہ مجھ سے دعا کرو تو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اللہ پاک نے اپنی الوہیت کا اظہار, بندوں کے ساتھ محبت کا اظہار یہاں کر دیا. لیکن جو اگلی بات ہے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. ابا جی یہ اس کے ساتھ یہ بات کرنا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا اور میری عبادت کی طرف, میری عبادت سے روگردانی کی, تکبر کیا انہوں نے دل سے, سیدخلون جہنم داخرین, تو عنقریب ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس کا معنی یہ ہوا کہ دعا کے بالکل بعد تکبر کی بات کرنا اور جہنم کی بات کرنا, معنی یہ ہے کہ دعا دراصل بندگی اور عاجزی کا نام ہے. بے شک. اور دعا کرنے والا جب اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا دیتا ہے, اللہ سے مانگتا ہے, اور آپ جانتے ہیں ہم آپس میں بھی اگر دیکھیں بندوں کا بھی حال ہے, اگر بندے کے اندر غیرت ہے تو وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اپنی عزت کو سمجھتا ہے کہ وہ تذلیل ہو رہی ہے. لیکن اللہ کے حضور جب بندہ دعا مانگتا ہے اور تذلل کرتا ہے, انکساری کرتا ہے, اپنی گردن کو جھکا دیتا ہے, اس کا ایک معنی اس کی بندگی بن جاتا ہے, اور دوسرا معنی اللہ کی عبودیت کو قبول کرنا ہو جاتا ہے, اور تیسرا معنی اس کے دل سے تکبر کا اظہار, یعنی تکبر کو ختم کرنے کا اظہار ہوتا ہے. تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس کو جو اپنے مانگنے کے ساتھ تکبر کی بات کی ہے, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دعا دراصل اللہ کے حضور میں عاجزی کا نام ہے. بے شک. ویسے ایک بات جو امی نے بریک سے پہلے ویورز ایک تھرو دیا تھا ایک بات کو, کہ بلکہ شروع میں جب پروگرام سٹارٹ کیا تھا, یہ میں بچپن سے ایک سوال پوچھتی آ رہی ہوں. جب نانو بھی کہتی تھی کہ چلو میرا بچہ ہاتھ اٹھاؤ اور دعا مانگو, تو میں ہمیشہ کہتی تھی اگر اللہ میاں کو ہر چیز پتہ ہے تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے دل میں کیا ہے. اس طرح بندہ بچپن میں, اور مجھے یاد ہے کیونکہ پھر میرے بیٹے حمزہ نے بھی مجھ سے یہی سوال کیا کچھ سال پہلے کہ ماما اللہ میاں کو جب ہر چیز کا پتہ ہے تو پھر مجھے مانگنی کیوں پڑتی ہے. دیکھیں وہی والی بات ہے, ماں کو پتہ ہے کہ بچے کو کیا کیا چاہیے, تو ماں اس کو پرووائڈ کرتی رہتی ہے, بلکہ شاید اس کی ضرورت سے زیادہ اوور پرووائڈ کرتی ہے. سو یہ آپ دونوں سے سوال ہے. اگر علامہ صاحب رب تعالیٰ کو دلوں کا حال پتہ ہے, ہماری شہرہ سے زیادہ قریب ہے, 70 ماؤں سے زیادہ ہمیں پیار کرتا ہے, پتہ نہیں ہل سکتا رب تعالیٰ کی اجازت کے بغیر, تو پھر دعا مانگنی کیوں پڑتی ہے؟
اسی اعتراض کے ساتھ دو اور اعتراض مزید ہوتے ہیں. ایک اور اعتراض یہ کہ اللہ کی رضا میں مداخلت ہے دعا. یہ لوگوں کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ ہمیں تو اس کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے, رضاً بے قضاء و تسلیما لامرہ, کہ جو رب چاہتا ہے جو وہی رب چاہتا رائٹ ہے, اس تو پہ پھر راضی, ہم پھر ہم اس سے مانگیں کیوں. ایک دوسرا یہ کہ جو ہمارے مقدر میں وہ تو ہو چکا ہے, فیصلہ کر دیا اس نے, اب ہم اس کے فیصلے کو بدلی کیوں کروائیں. اچھا جی, آپ ہماری نے دعا تو بدلی ہو جائے گی. سارے میرے ٹین ایج کے سوال جو ہے نا وہ آپ نے کور کر اسی دیے. کے ساتھ یہ سوالات ذہن میں آتے ہیں, چونکہ انسان تجسس سے ہی سیکھتا ہے, سوال سے ہی سیکھتا ہے, اس لیے انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتے ہیں. لیکن اس منزل پہ میں یہ عرض کروں گا ایک ہی بات کے ساتھ تینوں سوالوں کا رد, کہ اللہ ہمیں دعوت دیتا ہے ادعونی, جس طرح علامہ صاحب اپنا قاضی صاحب نے ارشاد فرمایا, آیت کی تلاوت فرمائی, ادعونی استجب لکم, مجھ سے دعا کرو. یعنی اللہ کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے, ہمارے جو اس سے دعا مانگ رہے ہیں, پہلا ہماری حکم کی تعمیل ہو رہی ہے. دوسرا الدعا مخ العبادہ, عبادت کا مغز دعا ہے. الدعا سلاح المومن, دعا یہ سر نبی اکرم کی احادیث مبارکہ ہیں. الدعا سلاح المومن, دعا مومن کا ہتھیار ہے. الدعا عمود الدین, دعا دین کا ستون ہے. یہ ساری دعا کی منزلیں, جب انسان خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے, تضرع اور انکساری کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, اس وقت انسان کی خود کیفیت کے اندر انسان کے لیے نا ان خالق الانسان ضعیفا, ہم نے انسان کو ضعیف بنایا, کمزور بنایا. اب کمزور جو ہے اس کو ضرورت ہے سہارے کی, اور وہ سہارا دعا کے بغیر مل نہیں پاتا. اس لیے انسان کی تضرع و انکساری اسی میں ہے کہ اس سے دعا کرے حکم کی تعمیل میں. گرچہ خدا جانتا تھا کہ میں جانتا ہوں, اگرچہ خدا جانتا ہے کہ میری تقدیر مقدر ہے, اگرچہ پھر بھی کہتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو. بٹ دعا ایک ڈھال ہے جو آپ کو, جو آپ صلاح المومن ڈھال ہے, اس اسلحہ ہے, اسلحہ ہے, مطلب وہ انسان کو دعا جنت المومن, دعا مومن کی ڈھال ہے. اچھا پروفیسر میں آپ کی طرف آؤں گی, لیکن کالر بھی ہیں عامر لاہور سے. آج کا ٹاپک کچھ ایسا ہے کہ چاہتے ہیں کہ زیادہ زیادہ کالز نہیں. جی السلام علیکم عامر بھائی. جی وعلیکم السلام. جی آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. جی بھیا بتائیے کیا سوال ہے آپ کا. جی مجھے علامہ صاحب سے سوال کرنا ہے. آج کا آپ کا جو موضوع ہے دعا کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ موضوع ہے. علامہ صاحب سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ دعا ہے اس کی کوئی خاص گھڑی ہوتی ہے, اس کی قبولیت کا کوئی خاص ٹائم ہوتا ہے کیا؟ اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے, تو بلکہ ہم اپنے دونوں اسکالر سے اس سوال کی طرف چلتے ہیں. بالکل صحیح, تھینک یو سو مچ عامر بھائی کال کرنے کا. کیا دعا کی کوئی خاص کڑی ہوتی ہے جو قبولیت کا وقت اسے کہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اچھا سوال ہے, دعا کی خاص گھڑی ہوتی کہ نہیں ہوتی. سب سے پہلے تو میں اس میں یہ جواب دوں گا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر رات میں ایک خاص ساتھ آتی ہے, ہر رات میں, اور اس رات میں اللہ سے جو مانگا جائے اللہ قبول کر لیتا ہے. تو میں یہاں یہ عرض کروں گا جن لمحوں میں اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ تہجد کا وقت ہے, اور اللہ کی بارگاہ میں حضوری کا وقت ہے. اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنے خاص بندوں کے لیے فرمایا کہ وہ اس وقت میں اٹھ کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں. تو ایک تو ہر رات میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک خاص گھڑی آتی ہے جس میں دعا کی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے. دوسرا ایک خاص وقت یہ ہے, جمعہ ہم پڑھتے ہیں تو جمعے کے دن بھی ایک خاص گھڑی آتی ہے, اور آج ہے بھی جمعے کا دن. آج ہے بھی جمعے کا دن. تو یہ عامر بھائی نے سوال کیا تو میرا خیال وہ دونوں باتیں جمع ہو گئی ہیں. اس وقت میں سوال کیا جس وقت میں وہ خاص گھڑی ممکن ہے موجود ہو, اور اس دن میں سوال کیا جو آگے آ رہا ہے, جمعے کے دن میں وہ خاص گھڑی آتی ہے جس میں اللہ دعا قبول فرماتا. بالکل صحیح علامہ صاحب. بٹ اس میں آپ اگر کوئی ایڈیشن کرنا چاہیں, کیونکہ یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ ایسی باتیں نہیں کرتے, کبھی بھی قبولیت کا وقت ہو سکتا ہے, اس پہ بھی ڈانٹی پٹتی رہی ہے سارا بچپن. یہ صحیح ڈانٹ پڑتی رہی ہے. ایگزیکٹ یہ ہے کہ جب دل سے دعا نکلتی ہے وہی دعا قبولیت وقت ہے. اس میں جب آنکھوں میں انسان کے آنسو ہوں, انسان خدا کی طرف متوجہ ہو, ہمہ وقت کسی وقت بھی, کیونکہ وہ کہتے ہیں ادعونی استجب لکم, مجھ سے دعا کرو. وقت نہیں بتایا کس وقت دعا کرو. ہاں کچھ اوقات ایسے ہیں کہ جس وقت دعا کیجیے, اذان ہو رہی ہو دعا مانگیں, دعا قبول ہوتی ہے. افطار کا سماں ہو, افطار کا وقت قریب ہو, یعنی افطار کے لیے دسترخوان بھی موجود ہوں, دعا مانگیں, دعا قبول ہوتی ہے. دسترخوان کی طرف ہاتھ کھانے کی طرف بڑھائیں, دعا مانگیں, دعا قبول ہوتی ہے. کسی فقیر کو, غریب کو خدا کی رضا کے لیے دیں, دیتے ہوئے دعا مانگیں,
دعا قبول ہوتی ہے. اس طرح بہت سے وضو کرتے ہوئے دعا مانگیں, دعا قبول ہوتی ہے. مصلی پہ جاتے ہی دعا مانگیں, خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتی دعا قبول ہوتی ہے. یعنی زندگی کے ہر لمحے میں جب انسان خلوص نیت کے ساتھ اس کے محضر میں حاضر ہو کے اس کو اپنا رب سمجھ کے خود اس کا بندہ بن کے اس سے التجا کرے گا, وہ خدا عطا کرے گا انشاءاللہ. یہاں پہ ہمیں ویورز بریک کی طرف جانا ہے, لیکن کلام سنتے ہوئے ہم بریک کی طرف جائیں گے. تو سید شفا علی کاظمی کی طرف چلتے ہیں. جی بیٹا. میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے, سیدہ کے وہ بابا ہیں, حسنین کے نانا ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن, پھیلائے ہوئے دامن, ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. جی جان سے پیار تو کر آقا کے نواسوں سے, آقا کے نواسوں سے, کیونکہ حسنین کے قدموں میں ہر ایک خزانہ ہے, حسنین کے قدموں میں ہر ایک خزانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. یاد تیری گو شاید تنہائی ہو, دل میں ہو یاد تیری گو شاید تنہائی ہو, دل میں ہو یاد تیری گو شاید تنہائی ہو, دل میں ہو یاد تیری گو شاید تنہائی ہو,
پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، آستانے پہ تیرے سر ہو اجل لائی ہو، آستانے پہ تیرے سر ہو اجل لائی ہو، پھر تو اے جان جہاں تو بھی تماشائی ہو، پھر تو اے جان جہاں تو بھی تماشائی ہو، اور بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں، بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو، اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو، اور آج جو نہیں کھلنے دیتے، ان کے کرم کے صدقے کبھی ایسا نہ ہوا، ان کے کرم کے صدقے کہ ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھی ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نبی کائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو نہیں کھلنے دیتے، کب وہ
چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، اور کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے کہ ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیکائی ہو، ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیکائی ہو، آستانے پہ تیرے سر ہو اجل لائی ہو، آستانے پہ تیرے سر ہو اجل لائی ہو، پھر تو اے جان جہاں تو بھی تماشائی ہو، شہر ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ہم آج بات کریں دعا سے ریلیٹڈ، اور وقت کی کمی کی وجہ سے ابھی ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے بریک میں. تو سب سے زیادہ جو میرا گلہ اس وقت ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ پوری طرح ڈسکس نہیں ہو پاتا، اور ابھی بہت سی باتیں ہیں کرنے کو دعا سے ریلیٹڈ، بدعا سے ریلیٹڈ. چلے ایک جلدی سے کلیئرٹی لے لیتی ہوں. پروفیسر صاحب، بدعا، کیا بدعا کوئی چیز ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا بدعا دے دی تو غرق ہو جا، تجھے یہ ہو جا، تجھے وہ ہو جا. کیا ایسی جو بد دعائیں ہوتی ہیں وہ بھی لگتی ہیں؟ جی بالکل لگتی ہیں. حدیث پاک میں مظلوم کی بد دعا سے بچے. ہائے جس کو کہتے ہیں. جی ہاں جسے کہتے ہیں، ہاں کہتے ہیں جسے پڑھ جاتی ہے. جی بد دعا لگتی ہے، اور مظلوم کی بد دعا جو ہے وہ بہت، اسی طرح ماں کی بد دعا اگر وہ دل سے دے دے تو وہ بھی لگتی ہے. تو اللہ رب العزت نے ان چیزوں کا بھی، یعنی شریعت ہمیں اس سے روکتی ہے کسی کی بد دعا لینے سے بچو. میں تو اپنی امی کو بہت ٹارچر کرتی ہوں، تو میں تو گئی بس کام آپ سے. کو بھی جی وہ نہیں کرنا چاہیے ایسا. اچھا، یا شاید ان حرکتوں سے اگر اجتناب کریں. ایسے ویورز، سچی بات ہے، بندہ اپنے موڈ میں اور اپنی موڈ میں کبھی کبھی بہت نگیٹو بیہیویئر کی طرف بھی چلا جاتا ہے، لیکن تھوڑا سیلف کنٹرول بھی ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. جی علامہ صاحب، ایک یہی والی بات بدعا سے ریلیٹڈ، کیونکہ میں نے نوٹ کیا کہ ڈفرینٹ اسکالرس کا ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہے. جیسے سرفراز شاہ صاحب سے بات کرتے تو شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ بد دعا نہیں لگتی، بٹ بہت سے لوگ کہتے ہیں لگتی بھی ہے. آپ کیا کہیں گے؟ یعنی میں اس میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں، دعا ایک عمل حسن ہے، اور عمل حسن جو دعا ہے ذرا وہ پکارنا ہے اللہ کو، تو اس میں بد دعا کا جو کنسیپٹ ہے اس حوالے سے جب انسان کسی پہ ظلم کرتا ہے یا کسی کے اوپر انسان اپنا تسلط جمانا چاہتا ہے، اسی طرح جب وہ کوئی مظلوم ہوتا ہے تو اس کی دعا خدا سنتا ہے. وہ دعا ہوتی ہے اس کی طرف سے، تو ظاہراً اس کے لیے وہ بد ہو جاتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے بد ہو گئی. ورنہ دعا ہے. مظلوم بھی خدا سے یہی کہتا ہے خدا انصاف فرما دے، عدل فرما دے. اچھا، ابو دھابی سے کال ہے طاہر کی. جی السلام علیکم طاہر بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی طاہر بھائی جلدی سے سوال پوچھ لیں. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی طاہر بھائی جلدی سے سوال پوچھ لیں.
हेलो, अच्छा जी लाइन कट गई। ताहिर भाई ने कॉल की थी, लेकिन खैर हमारे उन्होंने उधर ये सवाल पूछ लिया था उनसे। हम यूजुअली पूछ लेते हैं कि क्या आपका क्वेश्चन है, तो उनका सवाल इस चीज़ से रिलेटेड था कि दुआ किन लोगों की मतलब किन लोगों की दुआ कबूल होती है और किन लोगों की दुआ नहीं कबूल होती। क्या ऐसे लोग भी हैं जिनकी दुआ कबूल नहीं होती? जी हाँ, शरीयत में ऐसे लोग भी हैं जिनकी दुआ कबूल नहीं होती, और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो शख्स हराम खाता है, हराम खाने वाले की दुआ कबूल नहीं होती। ठीक है जी, बड़ी मशहूर हदीस पाक है कि एक शख्स ने आके 25 सवाल किए, तो उसने एक ये सवाल किया कि मैं मुस्तजाबुद्दावात बनना चाहता हूँ। मुस्तजाबुद्दावात मतलब मैं जो भी दुआ मांगूँ अल्लाह कबूल कर ले। तो आपने फरमाया कि अपने पेट को हराम से महफूज रख। अगर आप किसी का हक़ खाते हैं और अपने पेट में जहन्नुम डालते हैं तो उससे दुआ जो है वह दुआ कबूल नहीं होती। इमाम कुशैरी ने रसाला कुशैरिया में एक मक़ूला लिखा है, वो कहते हैं कि अद्दुआ मिफ्ताहुल हाजा, दुआ जो है ये हाजत की कुंजी है, उसे खोलती है। लेकिन इस्नानहु लुक़मल हलाल, लेकिन इसके जो दाने, अब देखिए ना चाबी होती है ताले में लगती है, अगर एक चाबी उसके दाने जो बनाए जाते हैं अब आप दूसरे ताले में इस्तेमाल करें तो ज़ाहिर है वो कभी नहीं खुलेगा। वो दाने उसी वक्त जब जिस ताले के साथ मिलते हैं वही उसको खोलेगा। अब वो कहते हैं कि स्नानहु लुक़मल हलाल, अगर हलाल का लुक़मा खाने वाला है तो वो मुस्तजाबुद्दावात बन जाता है। तो जिस तरह कोई और चाबी किसी और चाबी को तौले को नहीं खोल सकती, दुआ भी अल्लाह की बारगाह में उस शख्स की कबूल होती है जो अपने पेट को हराम से पाक रखता है। सही, और हराम खाने वाले की और दुआ हराम कबूल खाने नहीं वाले होती। की दुआ कबूल नहीं होती। अच्छा, अब यहाँ गुफ्तगू को क्योंकि इसमें एक रैप और अप करना- हदीस पाक में अर्ज़ कर दूँ, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बंदा अल्लाह के हुजूर में गिड़गिड़ाता है, रोता है, जारी करता है, मगर उसकी दुआ कबूल नहीं होती क्योंकि वो अपने पेट में हराम डालता है। और एक और शख्स अगर आपके हक में कोई चीज़ ठीक ना हो, ये भी बचपन काफ़ी मतलब मैंने स्कॉलर से सुनी है बात कि ये सही है अल्लामा साहब कि अगर आपके हक में कोई चीज़ ठीक नहीं है तो आप चाहे गिड़गिड़ा के भी मांगे, कभी कभी आपकी वो दुआ कबूल नहीं होती, मगर उसके इवज़ आपको कोई और चीज़ दे दी जाती है। ये करेक्ट बात है अल्लामा साहब? एग्जैक्टली ऐसे ही है कि जो आपके नसीब में जो आपके लिए बेहतर नहीं है वो खालिक मुतलक उसके बारे में बेहतरीन फ़ैसला फरमाने वाला है। आपका एक सवाल कि दुआ किसकी कबूल नहीं होती, नबी अकरम के पास एक आराबी आया और आके अर्ज़ करने लगा, या रसूल अल्लाह, खुदा कहता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ मांगो मैं कबूल करूँगा, और मैं उससे सुबह दोपहर हर वक्त उससे दुआ मांगता हूँ लेकिन वो मेरी दुआ कबूल नहीं करता। तो रसूल खुदा ने उसकी तरफ देखा और गज़बनाक हुए, फरमाया वो खुदा तुम्हारी दुआ कैसे कबूल करे कि तुम उसकी अल्लाह की यकताई पे ईमान ज़ुबान से कहते हो कि मैं ईमान लाया, लेकिन तुम्हारे कौल और फ़ेल में खुदा पर ईमान यानी खुदा की यकताई पर ईमान नहीं है। तुम कहते हो मैं मोहम्मद की रसालत पर ईमान लाया, लेकिन तुम्हें रसालत का ईमान तुम्हारे कौल और फ़ेल से ज़ाहिर नहीं है। तुम कुरान पर ईमान रखने का ऐलान करते हो लेकिन कुरान पर तुम अमल नहीं करते। इसी तरह काबे पे ईमान की बात की, इसी तरह फरमाया कि तुम अमर बिल मारूफ नहीं करते, नहीं मुनकर नहीं करते, हराम से नहीं बचते, जिस तरह काजी साहब ने कहा कि तुम लुक़्मे हराम से नहीं बचते, खुदा तुम्हारी दुआ कैसे? उसने कहा खुदा, रसूल खुदा ने फिर इस दुआ इस बात के आखिर में फरमाया खुदा तुम्हारी दुआ तब कबूल करेगा जब तुम अमर बिल मारूफ करोगे, नही अल मुनकर करोगे और खुदा को खुदा मानोगे, रसूल का हुक्म मानोगे, कुरान पर अमल करोगे। फाइनल एक बात कहते हैं कि दुआ हम लोगों के पास जाते हैं दुआएं करवाने के लिए, बिल्कुल टाइम ख़त्म हो गया तो क्लोज अगर इस बात पे, तो किसके पास दुआ जाने से दुआ कबूल, आप समझ रहे हैं, अपने लिए तो आपने दुआ की ही, लेकिन अक्सर कहते हैं ना कि मेरे लिए दुआ करना, मेरे लिए दुआ करना, वो कौन से लोग हैं जिनसे अगर हम कहें कि हमारे लिए दुआ करें तो दुआ कबूल हो जाती है? यकीनन आप अपनी वालदा जो है, वालदा वो अपनी औलाद के लिए जो दुआ मांगे खुदा उस दुआ को रद्द नहीं करता। आप जब भी कोई दुआ मंगवाना चाहें अपनी माँ से कहें, माँ जब दुआ मांगेगी अपनी औलाद के लिए वो खुदा रद्द कभी नहीं करेगा। तो जो हम इसी तरह इन अपना अल्लामा साहब की बात थोड़ी मैं आगे बढ़ाते हुए अर्ज़ कर दूँ, वालिद के मुतल्लिक भी ऐसा आता है